अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूँ काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की डेवलपमेंट्स बताने से पहले सबसे पहले तो मैं कौम को जैसे पता है गो कि ये एक कौमी छुट्टी भी होती थी, वो ख़त्म कर दी गई प्रीवियस गवर्नमेंट्स की तरफ से। आज डिफेंस ऑफ पाकिस्तान डे है, 6 सितंबर है, और ये वो दिन है कि जिस दिन इंडिया ने, जो हमारा असली दुश्मन भी है, उसने गासिबों की तरह रात के अंधेरे में हम पे हमला किया था। बल्कि सो मच सो कि एज़ फार एज आई नो, या मैंने पढ़ा कि तो वो लाहौर में एंटर भी हो गए थे, लेकिन फिर पाक फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम ने मुश्तरका तौर पे, पाक फ़ौज ने डेफिनेटली हमें प्रोटेक्ट तो करना था, लेकिन फिर उनके दांत भी खट्टे किए, उनको नुकसान भी पहुँचाया और फिर उनको शिकस्त भी दी। तो हम आज दिन है जो इजहार यकजहती का पाक फ़ौज के साथ, पाकिस्तान की तमाम आर्म फोर्सेस के साथ, और ये तजदीद अहद का भी दिन है कि किसी भी दुश्मन जो है वो हमारी तरफ मैली आंख से जब देखेगा, जैसे कि आज हमारे आर्मी चीफ ने भी कहा कि दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने का मुंह तोड़ जवाब देने की हम सलाहियत रखते हैं और किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, जो बड़ी मखदूश हुई है, पिछले 1-1.5 साल से ग्रेजुअली बिगड़ती जा रही है, जिसमें हमारी इकोनॉमी कोलैप्स की है और गरीब आवाम जो है वो मिट्टी चाटने पर मजबूर हो चुके हैं, हमारे बिजनेस फ्लॉप हो चुके हैं, हमारे जो लोग हैं उनकी जो परचेजिंग पावर, बल्कि लिविंग पावर जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। तो उसमें एक सवाल जो है वो बड़ा बुनियादी से सामने आता है कि क्या पाकिस्तान क्या जो मुआशी इस्तेकाम है, क्या वो सियासी इस्तेकाम के बगैर वो ख़त्म हो सकता है? इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। उसके अलावा आज जो डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में, डॉलर 11 रुपये जो है उसने अपनी जो वैल्यू है लूज़ की है, वो गिर गया है। तो ये भी अपने जो गेस्ट हैं उनसे पूछेंगे कि आया ये जो हुकूमती निगरान हुकूमती और आर्मी चीफ के जो इक़दामात हैं, क्या ये उनकी वजह से है कि ये वैसे ही रूटीन का एक काम है जिसके ऊपर ये जो डॉलर की कीमत जो है बहुत बेहंगम तरीके से, बेलगाम तरीके से बढ़ रहा था डॉलर, उसकी जो है वो गिरा आज 11 रुपए के से। बिजली चोरी पे आज कहा गया निगरान हुकूमत की तरफ से कि बिजली चोरी करने वाले को मिसाली सजाएं दी जाएंगी। खैर, ये तो हम पिछले 3-4 दिहाइयों से सुनते आ रहे हैं कि बिजली चोरी करने वालों को जो है मिसाली सजाएं दी जाएंगी, और दी भी जानी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे होता नहीं है, और उनकी चोरियों का जो मलबा है वो आम आवाम पे गिरता है। और जो एक और डेवलपमेंट है बहुत बड़ी कि आर्मी चीफ से पाकिस्तान के ताजरों की जो कल और परसों मुलाकातें हुई, उसके बाद SIFC जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, उसकी टीम ने भी आज लाहौर में ताजरों से मुलाकात की है। इन सब इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ गेस्ट हैं, खालिद मंसूर अफरीदी हैं, हमारे मईशत हैं, और मोहम्मद अली हमजा हैं, सीनियर तज्ज़िया कार भी हैं और एंकर पर्सन भी रहे हैं। तो वेलकम टू द शो जी। थैंक यू। खालिद भाई, आपसे शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो डिफेंस डे के ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, थैंक यू काशिफ साहब, मुझे इस फोरम पे बुलाने का और अपना ओपिनियन शेयर करने का। जिस तरह 6 सितंबर तो रोज़ आया की तरह है कि कैसी हमारी मुसल्लह अफवाज ने बॉर्डरों की, सरहदों पे हिफाजत की और दुश्मन के ना सिर्फ इरादे नाकाम बनाए, बल्कि उल्टा दुश्मनों के टेरिटरी इलाकों में घुस के वहाँ काफ़ी इलाकों पे कब्जे भी किए, और उस वक्त की आवाम भी सीसा हुई पिलाई हुई दीवार की तरह हमारी पाक फौज के साथ खड़ी थी। और सिर्फ काशिफ साहब 65 की लड़ाई नहीं है, आप देख लें अभी जो ये 27 फरवरी को हुआ था, उसमें बावजूद कि हिंदुस्तान के पास बहुत बड़ा वेपनी सिस्टम है, उनके पास असलहा है, हथियार हैं, उन्होंने बड़े फाइटर जहाज़ लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कैसी हमारी पाक फौज ने उनको जवाब दिया, और ना सिर्फ उनके जहाज गिराए बल्कि पायलट को भी अरेस्ट करा दिया। ये तो 2019 में भी उनकी जवाब बड़ा जबरदस्त। और इसी पे मैं कहूंगा कि एक इंग्लिश का बड़ा मशहूर मुहावरा है कि इट इज नॉट द मशीन, इट इज मैन बिहाइंड द मशीन।
اصل میں جنگ جو ہے جذبوں سے لڑی جاتی ہے، نہ کہ مشین اور اسلحوں سے۔ مشین اور اسلحہ بھی ضروری ہے، وہ تو ضروری ہے، لیکن جب جذبہ اور مشین، کیونکہ آپ کنونشنل وار کے ساتھ تو آپ کے پاس اگر ٹیکنالوجی نہیں ہے تو پھر بھی تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے پاس تو دونوں چیزیں۔ میں ذرا ٹیک لے لوں محمد علی حمزہ کا، 2 لائنیں جی ڈیفنس ڈے پہ۔ جی، یوم دفاع ایک تو سب کو مبارک ہو۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ ہسٹورک مومنٹ ان ٹرمز آف بریوری تھا، اپنی سوورنٹی کو بچانے کا اظہار تھا، اور بہت ہی خوبصورت اظہار تھا، اینڈ وی ہیو ٹو سیلیبریٹ دیٹ ڈے۔ اور ہمیں ہسٹری کی ہر وہ چیز، چاہے وہ جس ادارے سے بھی متعلق ہو، اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے اس عزم کے ساتھ کہ ہم اکٹھے ہیں، یکجا ہیں، اور اس یکجہتی کے اظہار کے لیے ہی ان ایسے ایام جو ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ونس اگین پوری قوم کو یوم دفاع مبارک۔ جی مجھے بتائیے خالد منصور صاحب، یہ آرمی چیف نے جو بیڑا اٹھایا ہے بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جب ادارے فیل ہو جائیں، حکومتیں فیل ہو جائیں، کسی کو تو آگے آنا ہے، کیونکہ اس وقت جو اکانومی کی صورتحال ہے، IMF کے چنگل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، عوام کا جو ہے زندگیاں عذاب بن چکی ہیں۔ تو ہاؤ ڈو یو سی اٹ کہ جیسے انہوں نے تاجروں سے ملاقاتیں کی اور اس کے بعد ان کی یقین دہانی بھی کرائی کہ ہم آپ کی پرابلم سالو کریں گے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی، یہ تو آرمی چیف صاحب کا ایک احسن اقدام ہے کہ کیونکہ ہماری جو سول لیڈرشپ ہے وہ تو آپ دیکھتے ہیں ہسٹوریکلی ناکام ہو گئی ہے، تو اب انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اور انہوں نے تاجروں کے ساتھ اور بزنس کمیونٹی کے ساتھ یہ یقین دلایا ہے کہ ان کے جو ریسنٹلی دورے ہوئے ہیں، ٹاکس ہوئے ہیں سعودیز لیڈرشپ کے ساتھ، UAE لیڈرشپ کے ساتھ، تو انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ کوئی 25 ارب ڈالر وہ ملک میں انویسٹمنٹ کریں گے، پیٹرولیمز میں، ایگریکلچر میں، ڈفرینٹ سیکٹرز میں۔ UAE اور سعودی عرب کی بات کر رہے ہیں جی ہاں، اور انہوں نے کہا کہ قطر اور کویت بھی وہ جائیں گے اور وہاں پہ بھی ان سے لیکن محمد بن سلمان نے تو اپنا یہ پاکستان کا دورہ کینسل کر دیا۔ ہاں جی، وہ محمد کینسل تو نہیں ہے، ڈیلے ہے، ابھی کوئی آفیشیل ان کی طرف سے نہیں آیا ہے کہ وہ کینسل ہوا ہے، لیکن کیونکہ آرمی چیف ایک ریلیونٹ کوارٹر ہے، ایک ذمہ دار ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، تو انہوں نے جو بزنس کمیونٹی کو کہا ہے تو اس سے فرق یہ پڑا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 دن میں ڈالر کی قیمت تو کوئی 12 روپے نیچے آئی ہے۔ اچھا، یہ آپ نے کہا جی جواب آ گیا کہ جی ان کی وجہ سے ہوا، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب یہ رجیم چینج ہوا یا گورنمنٹ چینج ہوتی ہے پھر بھی یہ ہوتا ہے، آرٹیفیشل رائز بھی ہوتی ہے ڈالر کی پرائس میں اور پھر گر بھی جاتا ہے۔ تو میں ذرا محمد علی حمزہ کا لے لوں سٹانس، کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ ڈالر کی جو قیمت گری ہے، کیا یہ حکومتی اقدامات ہیں یا آرمی چیف کے اقدامات ہیں اسمگلنگ کو روکنے کے لیے، رینجرز کو جو ڈیپیوٹ کیا جا رہا ہے، نئی اسائنمنٹس دی جا رہی ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ یہ یوزلی جو ہوتا ہے وہی چل رہا ہے؟ کاشف صاحب، اس سوال کا باقاعدہ جواب دینے سے پہلے آفریدی صاحب نے بھی یہ کہا کہ سول لیڈرشپ ناکام ہو چکی ہے تو اس لیے آرمی چیف جو ہیں وہ میدان میں آئے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سول لیڈرشپ کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، آپ نے یہ دیکھنا ضرور ہے کہ سول لیڈرشپ میں کون اہل ہے اور کون اہل نہیں ہے، کون جو ہے وہ ذاتی مفاد کے لیے یا خاندانی مفاد کے لیے آتا ہے اور کون پاکستان سے محب الوطنی کے اظہار کے لیے آتا ہے۔ سو اٹ از ایکچولی اے کولیبریشن۔ یہ سوال نگران وزیر اعظم سے بھی کیا گیا کہ جی آپ کو میدان میں اترنا چاہیے تھا، تو انہوں نے بڑا واضح طور پہ یہ کہا کہ میں اور میرے وزیر جو ہیں خزانہ ہیں ان سے مشاورت کی گئی اور ہم نے ہی یہ مشورہ دیا کہ آپ آئیں، ایک شورٹی دیں۔ تو آرمی چیف صاحب کا جو اقدام ہے ڈیفینیٹلی یہ ایک شورٹی ہے، اور تاجران جو ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمیں ایک وہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ملا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ things will get better. Now let's get back to the dollar price. ہم اگر یہ تصور کرتے ہیں کہ آرمی چیف صاحب کی تاجروں سے ملاقات کی وجہ سے یہ 10-11 روپے کا ایک دم ڈالر میں چینج آیا، تو we need to understand یہی ہماری شارٹ سائٹڈنس ہے کہ ہم 1-2 دن کی تبدیلی سے ہم کوئی نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے آپ کو ایک ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے، ایک وقت کا ڈیٹا۔ تو آپ نے سادہ یہ دیکھنا ہے کہ پچھلے 1.5 سال میں ڈالر کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور جو 1.5 سال میں ڈالر کے ساتھ ہوا ہے حقیقت وہ ہے، اور 178 سے کہاں گیا وہ؟ جی، حقیقت وہ ہے۔ حقیقت یہ 10-11 روپے نہیں ہے، کیونکہ 10-11 روپے اگر آنے والے 6 مہینوں میں لگاتار 10 روپے کم ہوتے جائیں گے پھر یہ حقیقت کا روپ دھارے گی۔ اس وقت یہ ایک اسپیکولیشن ہے، اسپیکولیشن کے اوپر افریدی صاحب بینکنگ کی فیلڈ سے معیشت کو سمجھتے ہیں کہ اسپیکولیشن سے چیزیں ایک دم اوپر نیچے ہوتی ہیں، لیکن آپ نے اگر ٹرو ٹریجیکٹری دیکھنی ہے تو یو نیڈ ڈیٹا، اور ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ پچھلے 1.5 سال میں ڈالر ہمارے سر چڑھا
اور ڈالر صرف ہمارے سر نہیں چڑھا, عوام, غریب عوام کے سروں پہ چڑھ کے ان کو بالکل پیس کے رکھ دیا ہے. سو یہ 10-11 روپے میکس نو ڈفرنس. کنٹینیوٹی آف دیٹ ایشورنس ول میک دا ڈفرنس. جی خالد بھائی دیکھیں, بات تو ان کا جواب تو بیچ میں سے آ گیا نا, کہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ہم 1-2 دن کا جو اس کے جو فال ہوتا ہے اس کی ویلیو میں, اسے ہم آنے والی جو سمت کا تعین نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ہوتا رہا. لیکن یہ بڑی الارمنگ بات ہے کہ اپریل 2022 میں 178 کا تھا ڈالر, آج 300 کو کراس کر گیا. وہ جو ہمارا جو مین جو اس وقت بات تھی, جو جواب سوال تھا, وہ تو وہیں پہ رہ گیا کہ یہ جو اس وقت جو آرمی چیف نے ایشورنس دلوائی ہے ان کو, کیا اس کا نام ہے, بزنس کمیونٹی کو, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں ذرا, ہمارے ساتھ گیسٹ ہے خرم نواز گنڈا پور صاحب, میں ان کو آن بورڈ لے لوں پھر آپ سے جواب لیتا ہوں. گنڈا پور صاحب, ویلکم ٹو دی شو. جی السلام علیکم, کیسے ہیں کاشف بھائی؟ جی اللہ کا شکر ہے. خرم نواز گنڈا پور صاحب, ٹائم آپ شارٹ ہے ہمارے پاس. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آرمی چیف نے جو بیڑا اٹھایا اس وقت اکانومی کے ریوائیول کا, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ رینجرز کو بھی ہے نیا ٹاسک دے دیا گیا سمگلنگ روکنے کے لیے, بزنس کمیونٹی کے ساتھ بھی میٹنگز کی گئیں, ان کے لیے کمیٹی بھی بنا دی گئی SIFC کے نام سے, تو ان کی بھی میٹنگ جو ہیں بزنس کمیونٹی سے ہو رہی ہیں, اور ڈالر کی قیمت جو ہے آج 11 روپے نیچے گری ہے. تو یہ کچھ لوگ جو ہیں, اسپیشلی میڈیا کا ایک سیکشن جو ہے, وہ اس کو بڑی کامیابی قرار دے رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, کسی کی وہ کہتے ہیں اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے نا. جی جی, نیت تو صرف اللہ جانتا ہے, دل کا حال اللہ جانتا ہے. ہم بیسیکلی جو اسٹرکچرل چینجز ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آ رہی. انٹینشن آنےسٹ ہوں گی, انٹینشن آنریبل ہوں گی, اس میں جب تک ہم سامنے نہیں دیکھیں. اصل بات یہ ہے پاکستان کو ضرورت ہے اسٹرکچرل چینجز کی, جو کہ پچھلے 30-40 سال میں نہیں تھی. وفات محال میں اس وقت 5 لاکھ نوکریاں اویلیبل ہیں انگلینڈ میں, 4 لاکھ نوکریاں اویلیبل ہیں جرمنی میں, 2 لاکھ نوکریاں کینیڈا میں اویلیبل ہیں. ہم نے پچھلے 30-40 سال میں اپنی ایجوکیشن پہ زور ہی نہیں دیا. ہمارے جو گریجویٹ کمپیوٹر سائنس کے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں وہ انٹرنیشنلی کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے. ہماری یونیورسٹیز کا جو کریکلم ہے پوری دنیا میں ایک ٹریڈیشن ہے کہ انڈسٹری کو کپل کیا جاتا ہے ود دی ایجوکیشن. مثلاً کوئی اگر MBA کر رہا ہے تو وہ ساتھ انٹرنشپ کر رہا ہے ایک بزنس انٹرپرائز. کمپیوٹر سائنس کوئی کر رہا ہے تو وہ سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کر رہا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن الارمنگ بات تو یہ ہے گنڈا پور صاحب کہ پچھلے 1.5 سال میں 16 ماہ کے میں 18 لاکھ کے قریب ہمارے نوجوان جو ہیں ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں. یہ وہ پڑھا لکھا طبقہ تھا سارا, ہماری کریم تھی. اسی لیے میں وہ نیکسٹ پوائنٹ میرا یہ تھا, جب تک میریٹوکریسی قائم نہیں ہوتی. آپ دیکھیں گورنمنٹ جابز ایڈورٹائز ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں لگتا کس اخبار میں ایڈورٹائز ہوئے ہیں, پتہ نہیں لگتا کب سلیکشن ہوئی. پچھلے 3 سال 4 سال 10 سال میں آپ دیکھیں کہ جو لوگ گورنمنٹ سروسز میں سلیکٹ ہوئے ہیں, خاص کر پوائنٹ میں کروں گا پنجاب پولیس میں پچھلے 20-25 سال میں جو ریکروٹمنٹ ہوئی ہیں, سارے کرمنلز ریکروٹ ہوئے ہیں. اب بات یہ ہے کہ آرمی چیف کی انٹینشن پہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ڈاؤٹ کرنے کی, لیکن وہ ٹرکل ڈاؤن کیسے ہوگا؟ یا فور کمانڈرز جو ہیں ان کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی ہے؟ بارڈر کے اوپر جو کسٹمز والے افسر بیٹھے ہوئے ہیں, کسٹمز کے اہلکار بیٹھے ہوئے ہیں, لیویز کے اہلکار بیٹھے ہوئے ہیں, کیا وہ کور کمانڈر کے نیچے آتے ہیں؟ اسی طرح اگر آپ افغان بارڈر پہ دیکھیں جہاں سب کو پتا ہے کہ کھلے عام ڈالر جا رہے ہیں اور پاکستانی کرنسی آ رہی ہے, وہاں بھی ملٹیپل ٹیئرز ہیں. کچھ تو کور کمانڈر کے نیچے ہیں لیکن کسٹمز تو ان کے نیچے نہیں ہے. اسی طرح ان کے نیچے دیگر محکمے نہیں ہیں, پولیس ان کے نیچے نہیں ہے. اب یہ جو ملٹیپل ایجنسیز کے درمیان چیز ہے
उसका कोई हल अभी तक कोई एक प्रोविंशियल लेवल पे ऐसी काउंसिल जिसमें सारे महकमे रिप्रेजेंटेड हों जो डिसीजन कर सकें। आफ्टर ऑल ये जो कराची तक पेट्रोल आता है ईरान वाला, ये दर्जनों चेक पोस्टों से गुजर के आता है। जी जी, हजारों गाड़ियां बॉर्डर क्रॉस कर रही हैं बाढ़ होने के बावजूद। इसी तरह अच्छा, पिशावर से जितनी स्मगलिंग हो रही है KPK से और खैबर पास से, वो भी तो आखिर मल्टीपल एजेंसी बैठी हुई है बॉर्डर पे। खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि क्या इन बिजनेस कम्युनिटी जिसको हम बेल आउट नहीं कर सकते, पाकिस्तान में आज तक जितनी करप्शन हुई, अगर उसमें सियासतदानों ने लूटा, ब्यूरोक्रेसी ने लूटा, तो फिर वो ये बिजनेस कम्युनिटी जो है वो भी उनके साथ थी, ऑन बोर्ड थी, वो भी इस लूट पार में शरीक थी। आज अगर उन पे इतना ज्यादा ट्रस्ट किया जाए, अगर उनको सोने का बना के पेश किया जाए, इस बात की क्या गारंटी है कि अगर वो अपने लिए बेनिफिट्स ले लेंगे आप, और अवाम की जो हालत है, या इंडस्ट्री की है या मजदूर की है, उसको भी तब्दील करेंगे वो? देखें मोहतरम, पैसा वहां जाता है जहां कंडीशंस ठीक हों। कंडीशंस में सबसे पहले है लॉ एंड ऑर्डर, राइट। दूसरा है एनर्जी, एनर्जी की अवेलेबिलिटी और एनर्जी की प्राइस। तीसरे लेवल आता है लेबर और लेबर की प्राइस, लेबर की क्वालिटी। आप देखें ना, हम आज तक मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर नहीं कर सके, हम एक मोटरसाइकिल नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते। वी आर एन असेंबलिंग कंट्री। तो इन चीजों पे आप आज कहें कि जी मोटर बाइक का इंजन या पाकिस्तान में बनेगा या गियरबॉक्स पाकिस्तान में बनेगा तो मोटरसाइकिल बिकेगा, नहीं बनेगा आपको हम टोटल 24 मंथ्स देते हैं। ये जो माफिया है जिसमें बिजनेस कम्युनिटी, ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन इकट्ठे हुए हैं, टोयोटा मोटर कंपनी और होंडा मोटर कंपनी ने आज से 30 साल पहले वादा किया था कि ये अचीव करेंगे 100% पाकिस्तानी प्रोडक्शन। ना आज तक ये इंजन बना सके, ना आज तक ये गियर बॉक्स बना सके, क्योंकि 3 ही कंपनियां हैं, एक सुजुकी है, एक टोयोटा है और एक होंडा है। अच्छा, खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, आप चाह रहे हैं कि ड्रास्टिक स्ट्रक्चरल जो चेंजेस हैं वो लाई जाए, फिर कुछ इकोनॉमी का बेटर कुछ सूरत हाल निकल सकती है। लेकिन मैं आपसे ये एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि क्या सियासी इस्तेकाम के बगैर मुआशी इस्तेकाम आ सकता है? ये भी बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। सबसे पहले सियासी इस्तेकाम चाहिए। अब हम समझते हैं कि सियासी इस्तेकाम सिर्फ एक इलेक्शन होने का नाम है, इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर आपको 2014 का धरना याद हो, 2013 का, उसमें जो हमारा गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान अवामी तहरीक का, उसमें कड़े एहतसाब की बात की गई थी। उसमें यह कहा गया था कि अगर किसी शख्स ने अगर 1 लाख रुपया भी माफ कराया है किसी बैंक से, उसको इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। कोई कर्ज का ना दहिंदा है, उसको इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। आपका तो 500 रुपए माफ नहीं होता, तो दूसरे आदमी का 700 करोड़ रुपया बैंक कैसे माफ कर रहा है? ये जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज होता है, फिर पॉलिटिकल माफियाज हैं। चीनी देखें, चीनी पूरे पाकिस्तान में चीनी की प्रोडक्शन तकरीबन 17 पॉलिटिकल खानदान कंट्रोल करते हैं। इसी तरह बड़े वडेरे, बड़े जमींदार जो हैं वो सारे पॉलिटिशियंस हैं। आप लैंड रिफॉर्म की बात करते हैं तो नेशनल असेंबली में शोर मच जाता है। आप चीनी के माफिया को कंट्रोल करते हैं तो नेशनल असेंबली में शोर मच जाता है। आप कोई भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की तरफ जाते हैं तो जो माफिया कंट्रोल कर रहा है प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को, आप करिकुलम रिफॉर्म की बात करते हैं, वहां शोर मच जाता है। मदरसा में करिकुलम रिफॉर्म की बात करते हैं तो वो वहां शोर मच जाता है। वो तो आपकी बात से तो पॉलिटिकल विल नहीं हो। अच्छा, एक कमजोर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की कभी भी पॉलिटिकल विल नहीं हो, पॉलिटिकल विल नहीं होगी। लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि जो आज रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 14 या 15 अरब रुपया 15 माह में नून लीग और उनके इत्तेहादी हुकूमत ने मीडिया के ऊपर खर्च किया है, जो कि सरकारी पैसा था, इस पे आपका टेक चाहूंगा।
इस पे मेरा टेक ये है कि जब बेशर्मी से सहाफी टीवी पे ये कहेंगे कि हाँ हम सरकारी खर्चे पे हज गए, मेरी गुजारिश ये है मुहतरम, हज के बारे में कुरान हकीम में बड़े क्लियर अल्फाज में लिखा गया है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो हज फर्ज ही नहीं है। सरकार के खर्चे पे हज, और ये जो खास कर सहाफियों को PMLN के दौर में फैसिलिटीज मिली हैं और फ्री ट्रिप्स हैं, फ्री हज है, फ्री उम्रे हैं, हमको तो किसी ने कभी नहीं कहा कि आप हमारे साथ फ्री हज या उम्रे पे जाएं। तो आखिर उन सहाफियों में कौन से ऐसे फरखाब के पर लगे हुए हैं कि उनको ये फैसिलिटीज मिलती हैं? 3 साल पहले, एक सिंपल बात है, ये मेरी बात आपके प्रोग्राम की वसातत से, जो सहाफी चीख और चिल्ला रहे थे 2 साल पहले महंगाई के ऊपर, वो सहाफी आज कहां ज़ेरे जमीन चले गए हैं? वो पॉलिटिकल पार्टीज जो चीख रही थी 150 रुपए पेट्रोल होने पे, कहां मर गई हैं? वो पॉलिटिकल पार्टीज कहां हैं जो डॉलर के ऊपर शोर मचाती थी जब डॉलर 160 रुपए का था? खुर्रम भाई, बड़ा लंबी डिबेटेबल बात है, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो आपकी बहुत मेहरबानी। आप जो बातें कर रहे हैं सब सच हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम दिया। जी मंसूर भाई, मुझे बताइए, खालिद मंसूर साहब, जो हम बात कर रहे थे इस वक्त, वो यही था ना जी कि क्या बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर इतना ट्रस्ट किया जा सकता है पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर? क्योंकि हम जब देखते हैं कि टैक्स चोरी जो करता है वो बिजनेस कम्युनिटी करती है, ठीक है जी, अंडर इन्वॉइसिंग करती है वो बिजनेस कम्युनिटी करती है, प्राइसेस की हाइक जब होती है वो भी बिजनेस कम्युनिटी करती है, सो मच सो के स्मगलिंग भी बिजनेस कम्युनिटी ही करवाती है। तो इसमें इसका क्या ट्रस्ट लेवल हो सकता है कि उनको इतनी खुली छूट दे दी जाए, उनको मराहत दी जाए? जी, वो पहले सेगमेंट में जिसका मैंने जिक्र किया डॉलर का, जी जी, तो मैं पहले उस पे आता हूँ, तो इसका क्विकली कर लीजिए। हाँ, उसमें ये है कि बेसिकली गंडापुर साहब ने जिसे कहा कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहिए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में यही है कि हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं है। आप देख लें 2017 में जब हमारी GDP 6.3% गई और फिर इमरान खान साहब के आखिरी टेनोर में 6% गई, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 15 से 16 अरब डॉलर हो गया। जब तक हम इस इशू को एड्रेस नहीं करेंगे, हमारी इंपोर्ट चाहे गुड्स में हो और चाहे सर्विसेज में हो, जब तक ये एक्सपोर्ट से ऊपर नहीं जाएंगी तब तक हम ये आप बड़ी आइडियल बात कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी रेट्स और आइडियल जो है आपकी कंडीशंस चाहिए। ब्यूरोक्रेसी के जो कल्चेस हैं उनकी, जो उन्होंने आवाम को नोचा हुआ है, उससे भी तो जान छुड़ानी पड़ेगी ना जी। उससे भी जान छुड़ानी पड़ेगी। और जिस तरह आपने बिजनेस कम्युनिटी का कहा, असल में हमारे मुल्क में सबसे बड़ा इशू जो है, हमारा पॉलिटिशियन वो बिजनेसमैन भी है और वो एग्रीकल्चरिस्ट भी है। आप देख लें हमसाया मुमालिक में, वेस्ट में देख लें, सवाए प्रेसिडेंट ट्रंप के कोई बिजनेसमैन नहीं आया प्रेसिडेंट। जब आपकी सियासत ही बिजनेस पे हो जाएगी तो जाहिर है वो जो भी अपने फायदे के लिए पॉलिसी डिविएशन लेंगे, पॉलिसी इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जब बिजनेसमैन पॉलिटिक्स में आएगा अपना इंटरेस्ट पहले वॉच करेगा। जी मोहम्मद अली हमजा साहब, यही सवाल आपके लिए है। सही काशिफ साहब, एक तो ये है कि जहां तक आपने बिजनेस तबके की बात की, तो बिजनेस तबका जो भी कार्रवाई करता है वो रेगुलेटरी बॉडी का कोई ना कोई फर्क मिला होता है। तो द पॉइंट इज कि रेगुलेटरी बॉडीज ठीक हो तो सारी चीजें रुक सकती हैं। दूसरी बात ये कि खुर्रम नवाज गंडापुर साहब भी और हमारे दोस्त अफरीदी साहब भी जो बातें कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म बातें हैं। हमें 3 चीजें देखनी है, क्विक फिक्स क्या है, हमारा मिड टर्म प्लान क्या होगा और लॉन्ग टर्म प्लान क्या होगा। हमें हमारी तो इकोनॉमी जो इस वक्त वेंटिलेटर पे पड़ी है, जैसे हुआ जा सकता था, तो उसको इमीडिएट रिलीफ की जरूरत है ना जी। उसे क्विक फिक्स की जरूरत है। तो क्विक फिक्स के लिए क्या करना है, उसमें मेरे ख्याल से जो अभी एक बात जो जिसके ऊपर अभी तवज्जो कम दी जा रही है वो है कि निजकारी की बात शुरू हो चुकी है। PIA की निजकारी की बात शुरू हो चुकी है और इसी तरह स्टील मिल की निजकारी की बात शुरू हो रही है। मुझे लग रहा है कि निगरान वजीर आजम और ये जो निगरान काबीना है, इसके होते हुए शायद अमली तौर पर यह काम हो जाए। और निजकारी जो है, दिस इज वन वे आउट कि आपने जो व्हाइट एलिफेंट्स पाले हुए हैं, जो सरकार के ऊपर बोझ बने हुए हैं, वो आप प्राइवेटाइज करते हैं तो वो बोझ जो है वो डेफिनेटली कन्वर्ट इनटू। मैं आपको थोड़ा माजी में लेकर जाना चाहता हूं
کہ 90s میں میاں نواز شریف کی جب گورنمنٹ تھی تو اس وقت بینکس بھی پرائیویٹائز کیے تھے جی، تو اس میں بندر بانٹ ہوئی تھی، تو اس کا فائدہ جو ہے پاکستان کی اکانومی کو یا پاکستان کی عوام کو بوجہ ہو نہیں سکا تھا. ٹھیک ہے. تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ پی اے اے اسٹیل مل یا باقی جو ادارے ہیں ان کو پرائیویٹائز کریں تو پھر وہی مافیا جی نہ لے جائیں. کاشف صاحب اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ گارنٹی تو کسی چیز کی نہیں ہے. آپ فیئر الیکشن کروا دیں، جو نیا بندہ ہے وہ اپنی پارٹی پالنے لگ جائے، گارنٹی تو ٹرانسپیرنسی کو کون انشور کرے گا؟ دا پوائنٹ از کہ دنیا میں نجکاری جو ہے اس کی وجہ سے ملکوں میں ترقی آئی ہے. آپ مثال انڈونیشیا سے شروع کریں، ملیشیا سے اور یورپ تک جائیں. سو اس کا مطلب ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ آج کے کیپٹلزم کے اندر نجکاری از دا بیسٹ آپشن. یس یو سے کہ کون اس کو اشور کرے. تو میرے خیال سے ہماری جو امید جڑتی ہے اس وقت، اگر پاور کوریڈورز کی بات کریں تو آرمی چیف اور ان کی جو کمیٹی ہے اور پھر نگران جو حکومت ہے ان پہ ہی ہمارا سارا تکیہ ہے. اور تکیہ کس پہ کیا؟ لیکن محمد علی حمزہ صاحب، آرمی چیف پہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاور کوریڈورز کی طرف ہم دیکھ سکتے ہیں، ہمیشہ دیکھتے بھی آئے ہیں، اور اسی طرح ہمارے پاور کوریڈورز جو ہیں وہ فورن جو ہیں ہمارے ڈونرز جو ہیں ان کو دیکھتے رہے ہیں. لیکن ان کا ٹینیور جو ہے، آپ نگران حکومت کی جب بات کر رہے ہیں تو آئینی طور پہ تو ان کا ٹینیور کوئی لمبا نہیں ہے جی. اور ان کے اوپر جو اگر کچھ فیصلے اگر ان کو کرنے کے لیے کچھ مطلب قانون سازی کی بھی گئی ہے لیکن وہ اپنے ٹینیور کو گھسیٹ نہیں سکتے ہیں، کھینچ نہیں سکتے ہیں. یہ ہمارا آئین کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. اچھا خیر، آئین تو پنجاب پہ بھی کہتا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا. اچھا میں آپ کا ایک سوال بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ سیاسی استحکام اور معاشی استحکام، اس کے اوپر آنے سے پہلے اس سے زیادہ ضروری فکری استحکام ہے. آپ جب کہتے ہیں نا کہ فلاں اینکر جو تھے وہ خلاف بات کرتے تھے مہنگائی کی اور پھر نہیں کرتے، اس کا مطلب ان کے اندر فکری استحکام نہیں ہے. ہماری پالیسیز کے اندر بھی فکری استحکام کا فقدان رہا ہے. ناؤ لیٹس گیٹ بیک ٹو سیاسی اینڈ معاشی. ایوری بڈی بلیوز کہ سیاسی استحکام سے معاشی استحکام آتا ہے، بٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا مطلب کیا ہے؟ وی نیڈ ٹو پٹ اٹ انٹو ڈسکورس. ہمیں آئی تھنک گفتگو کا حصہ بنانا چاہیے کہ سیاسی استحکام کیا ہوتا ہے، اس کی کیا کیا شکلیں ہوتی ہیں. کیا سیاسی استحکام کی شکل ایک ہی ہے کہ جمہوریت ہو اور اس میں الیکشن ہو اور کوئی ایک پارٹی آئے اور وہ پارٹی آ کے جو ہے فیصلے کرے تو یہی سیاسی استحکام ہے؟ ہو سکتا ہے یہ سیاسی استحکام کی ایک شکل ہو. سیاسی استحکام کی دوسری شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر نگران حکومت رہتی ہے، اور آئی ڈونٹ نو ہاؤ از اٹ پاسبل، لیکن اگر وہ 3 مہینوں سے زیادہ بھی رہتی ہے یا آپ کا کوئی اور سٹرکچر آ کے کچھ سال کے لیے ٹیک اوور کرتا ہے، چاہے وہ ٹیکنوکریٹس کا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ جو سٹرکچرل پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں، جس کا فائدہ عوام تک آتا ہے. اس کا وے آف ہے کہ فسکل ایمرجنسی لگا دیں آپ یہاں. جی ہاں، جس کا فائدہ عوام تک آتا ہے تو عوام کو وہ بھی سیاسی استحکام ہی لگے گا. ون ہیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ مشرف صاحب کے آنے کے بعد آپ جتنا مرضی چیخیں چلائیں، لیکن مشرف صاحب کے دور میں عوام خوشحال تھی اور سیاسی استحکام تھا. سیاسی استحکام کی وہ شکل نہیں تھی جس کے ہم خواہش مند ہوتے ہیں اور ہم آئیڈیلز ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کو پاگل بنا رہے ہوتے ہیں کہ جمہوریت کا جھنڈا اٹھائے رکھنا ہے اور جمہوریت کے لیے عوام کی آواز ہے. وہ سب آپ سمجھتے ہیں، آپ مطلب ایک عرصے سے اس شعبے میں یو انڈرسٹینڈ کہ یہ جمہوریت کا الاپ جو گا رہے ہوتے ہیں، راگ بجا رہے ہوتے ہیں، وہ خود کتنے جمہوری ہیں. وی انڈرسٹینڈ. سو سیاسی استحکام کا مطلب صرف جمہوریت اور الیکشن نہیں ہے. جمہوریت، عاملیت اور وہ معاملات تو پاکستان سے اب چلے ہی گئے نظر آ رہے ہیں. جی مجھے خالد منصور افریدی صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ کیا آرمی چیف صاحب جو اقدامات کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ انہوں نے ان کی ٹیم پوری کر رہی ہے اور آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ درد دل سے کر رہے ہیں وہ لوگ، کیونکہ اس وقت پاکستان کی اکانومی تو گری پڑی ہے. تو اس سے کچھ آئی ایم ایف پہ یا فورن جو پارز ہیں، جو ہمارے ڈونرز ہیں یا ہمارے ہیلپ کرنے والی کنٹریز ہیں، ان پہ کتنا امپیکٹ پڑے گا اور کتنے % چانسز ہیں کہ وہ اس جہاں پہ ہم جو بات کر رہے ہیں، جو محمد علی بھی کر رہے تھے بات، اس کے بعد گنڈا پور صاحب نے بھی کی کہ انفراسٹرکچرل جو ہماری چینجز آنی ہیں، بلکہ وہ بڑی ڈراسٹک قسم کی چینجز لانی چاہیے اب تو، اس کے بغیر اگر وہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں تو یہ کتنا دیر ہم چلیں گے پھر ایسے؟ جی اسٹرکچرل چینجز تو وہ تو پتہ ہی آپ کو لانگ ٹرم ہے. یس، لیکن وہ ڈراسٹک آ سکتی ہیں تھوڑی بہت جو ضروری ہیں. ابھی جو ضروری ہے، ہمیں فوراً ابھی $25 ارب اس سال کا دینا ہے.
25 अरब डॉलर अगले साल देना है। ये किसको देना है? ये वर्ल्ड बैंक, मल्टीलेटरल, Yes. एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कमर्शियल बैंकों से हमने लोन्स उठाए हुए हैं, और तकरीबन ये 70 से 75 अरब डॉलर हमने अच्छा, 3 साल में आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू। जी जी, जो आप 75 अरब 2 साल, 1 साल में कह रहे हैं, एक साल में एक साल में 25 अरब 25 अरब रुपया। जी 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 तो अभी जो हमारे आर्मी चीफ ने जो भी एफर्ट्स किए हैं, जी जी, उसके बाद बाज़ाहिर ये नजर आ रहा था कि उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी भी कहा कि जी आपसे हम 25 अरब रुपया, आप जो है 25 अरब डॉलर या 25 अरब रुपया, 25 अरब डॉलर जी, 25 जो अरब इस साल डॉलर देना है जी। IMF को, वर्ल्ड बैंक को, एशियन डेवलपमेंट बैंक को, और हाँ, डिफरेंट तो ये मल्टीलेटरल अगर एजेंसीज जो है। हो भी जाता है, मुझे बाहर से तो उम्मीद है, पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मुझे उम्मीद नहीं है कि वो इतना कुछ पाकिस्तान के लिए करेंगे। तो अब देखें ना, इसमें तो आप बिजनेस कम्युनिटी से इतने नाउम्मीद क्यों हैं? नहीं, मैं इसलिए नाउम्मीद हूं कि उनके अपने इंटरेस्ट है ना जी इसमें। तो आई थिंक कैपिटलिज्म में बिजनेसमैन का इंटरेस्ट बुरी चीज नहीं है, रेगुलेटरी जी, बॉडी जी। का पाकिस्तान का इंटरेस्ट होना जरूरी जी है। जी, हमारे साथ लॉर्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट काशिफ अनवर साहब हैं। वेलकम टू द शो काशिफ अनवर साहब। जी जज़ाकल्लाह। मुझे सबसे पहले बताइए कि आपकी आर्मी चीफ से भी मुलाकातें हुई, उसके अलावा आप मेरे ख्याल में आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से भी मिले जी, उसके बाद जो आपकी कोई कमेटी बनी है तो SIFC, उसकी भी मीटिंग थी आज लाहौर में। तो इन सब का जो लुबे लुबाब है, उसका आउटकम है, वो हमारे व्यूवर्स को बताइए। देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जब हमारी इतवार को उनके साथ मीटिंग हुई तो मैंने वहाँ जो कुछ पॉइंट्स रेज किए मैं आपको जरूर बता देता हूँ जी। मैंने सबसे पहले बात की कि इंटर बैंक और हुंडी के जो रेट में फर्क है जी, कि आप उसको खत्म करवाइए, क्योंकि जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक हमारे मुल्क के अंदर फॉरेन रेमिटेंस नहीं आएगी। दूसरा मैंने कहा जी कि हमारे इस तरह के इंटरेक्टिव सेशंस और होने चाहिए। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने अपनी क्योंकि इनिशियल स्पीच में एक आता कि बहुत सी टास्क फोर्सेज बनी है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी आप एक टास्क फोर्स कैबिनेट के साथ भी बना दें, जो प्रपोजल्स एंड सजेशंस हम मिनिस्ट्रीज को लिखते हैं ताकि उस पर काम हो सके। एक बात उन्होंने ये कही थी कि जो हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है वो 2 to 3 टाइम्स ज्यादा है डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से। तो मैंने कहा उसी पर्सपेक्टिव में मैंने बात की कि उस अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को व्हाइट इकोनॉमी के साथ कंट्रीब्यूट करना चाहिए और उसके लिए इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। बिजली के बिलों की बात की कि आप सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स के रेट्स को कम करवाइए और इसका जो बर्डन है वो आगे सर्दियों में ले जाए। और जो एक आखिरी बात मैंने उनके साथ की, मैंने उनसे ये कहा कि सर हमें इलेक्शंस नहीं चाहिए हैं, हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी चाहिए है। आपसे रिक्वेस्ट है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पे बिठाइए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी को साइन कराइए और उसके बाद इलेक्शंस की तरफ जाए। नहीं, ये आपकी जो बात है ये तो मीडिया ने कोड की है, और मतलब आपको चाहे मेरी ये बात बुरी लगे, हमें देखिए आर्मी चीफ अगर ये बड़े दर्द दिल के साथ इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में जीशोर जो पाकिस्तानी हैं उनके साथ हैं, हम उनको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन आपकी इस बात को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। ना करे सुन ले, फर्क नहीं पड़ता। नहीं अब आप मेरी सुने सर, अब मेरी भी सुने ना। देखें बात ये है कि इस वक्त फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लेबर ले ऑफ हो रही है, 9 लाख पाकिस्तानी इस वक्त मुल्क छोड़ के जा चुका है, 18 लाख है सारे स्टैटिस्टिक्स। ठीक है सर, सारी एम्बेसीज, यूरोपियन एम्बेसीज और जितनी भी एम्बेसीज हैं वो अपॉइंटमेंट नहीं दे रही हैं। 35% पे आपकी इन्फ्लेशन है, 22% पे आपका सर सेल्स टैक्स का रेट है, 25% पे आपका इंटरेस्ट का रेट है। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं, इस वक्त भी पोर्ट पे आपके कंटेनर्स खड़े हैं, इस वक्त भी एलसीयां हमारी खुल नहीं रही हैं, इस वक्त भी फैक्ट्रियां, मशीनें हमारी सारी बंद हैं। तो सर मैंने इलेक्शंस का अचार डालना है वो आपने नहीं डाला, लेकिन आप 14-16 माह जो हुकूमत थी, आप लोग भी तो आपके बिजनेस कम्युनिटी उनके साथ। सर मैं आपको एक और बात बताऊं, ये मैंने ये बात आज नहीं की है, ये बात हमने आज से 6 महीने पहले भी की थी और मैंने अकेले नहीं की थी। ये बात रावलपिंडी चैम्बर्स ने कन्वेंशन कॉल किया था। अरे भाई वो आप तो उस बात को लेकर बैठे हैं, वो एक लंबी डिबेट है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो आपको गारंटीज दी गई हैं काशिफ भाई, और उसके बाद आप जो कंसेशंस मांग रहे हैं, बस ठीक है, जैसे आपने कहा कि अनडॉक्यूमेंटेड जो इकोनॉमी है उसको कंट्रोल किया जाए, हुंडी का, और उसका वो जो रेट की आपने बात की बहुत अच्छी है, स्मगलिंग को खत्म किया जाए। ये तो रोना 1947 से लोग, हम भी रो रहे हैं, आप भी रो रहे हैं, लेकिन अगर ये सब कुछ हो जाता है, अल्लाह करे कि ऐसे हो जाए,
تو پھر آپ کو جو مراحت ملیں گی بزنس کمیونٹی کو، اس کا جو ہے ٹرکل ڈاؤن جو ایفیکٹ ہے وہ عام عوام پہ کیسے پڑے گا؟ کیا کچھ فائدہ ہوگا؟ سر میں کیسے کہہ سکتا ہوں ہوگا یا نہیں ہوگا، پہلے حالات تو ٹھیک کروا دیں سر. مجھے یہ بتائیے کہ جب 100 روپے پہ ورسز ڈالر کے اگینسٹ 100 روپے کے اگینسٹ آپ کو $1 ملتا تھا، آج 300 روپے کے اگینسٹ آپ کو $1 ملتا ہے. تو الٹیمیٹلی جب واپس آئے گا، جب آپ کی یوٹیلیٹیز کی پرائسز نیچے آئیں گی، جب آپ کا انٹرسٹ ریٹ نیچے آئے گا، جب آپ کی ان پٹ کاسٹ نیچے آ جائے گی، تو الٹیمیٹلی آپ کا وہ افیکٹ نیچے آئے گا. اس وقت بجلی کی پرائسز آپ کو 15 روپے یونٹ ملتا تھا، آج 60 روپے یونٹ مل رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پرائسز کم نہیں ہوں گی؟ کاشف انور صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج 25% پہ جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے، جب وہ انٹرسٹ ریٹ 6% پہ آ جائے گا تو وہی پرائسز رہیں گی. اچھا مجھے الٹیمیٹلی میں کاشف انور صاحب، ڈاکٹر محمد علی حمزہ ہے. میں اگر آپ کی بات کو انٹرپریٹ کروں تھوڑا سا جو آپ نے الیکشنز کے حوالے سے کیا، تو از اٹ لائک کہ الیکشنز ہونے کے نتیجے میں بھی جو گما گم کیفیت ہے معیشت کی وہ بحال نہیں ہوگی؟ therefore you believe کہ elections is not a quick solution. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا ایک بیانیہ غلط بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے میں نے بیانیہ دیا ہے، میں ایک جمہوری ملک کا ایک شہری ہوں جس نے ایک بیانیہ دیا ہے، وہ بیانیہ غلط بھی ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. میں نے اس بیانیے کو یا میری رائے کو، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چیف آف دا آرمی اسٹاف یا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا الیکشن کمیشن اس کو امپلیمنٹ کر جائے گی؟ لیکن I truly endorse that. I truly endorse that. رائٹ. مجھے یہ بتائیے کہ جو بات ہم کر رہے تھے، تو اس میں یہ جو آپ اس وقت آپ کی ڈیمانڈز ہیں بزنس کمیونٹی کی، اور آرمی چیف صاحب بھی جو ہیں وہ ریوائول کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو یہ کیا لانگ ٹرم ساری پلاننگ ہے کہ اس میں کوئی امیڈیٹ ریلیف ہوگا عوام کے لیے اور آپ کے لیے بھی، بزنس کمیونٹی کے لیے بھی؟ اس وقت دیکھیں جو بہت امپورٹنٹ بات ہے کرنے والی، اور جو وہاں پر جو بہت امپورٹنٹ تھا، جو SIFC کی بات ہو رہی ہے جس پہ $100 بلین بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ آئے گی. اب وہ ایک دن کے اندر تو نہیں آئے گی نا، اٹ ول ٹیک ٹائم. اب آپ کو $25 بلین جو سعودی عرب نے دینے ہیں، $25 بلین UAE نے دینے ہیں. دو ممالک، اگر میں غلط نہیں ہوں تو کویت ہے، بحرین ہے، اگر انہوں نے بھی $25 بلین دینے ہیں، تو کیا یہ خوش آئند بات نہیں ہے؟ بالکل ہے. اور ایک اور بات، یہ انویسٹمنٹ صرف فورن انویسٹر کے لیے نہیں ہے، یہ لوکل انویسٹر کے لیے بھی ہے. تو کیا یہ خوش آئند بات نہیں ہے؟ اچھا میری ایک بات سن لیجئے کہ جو $25 ارب کے بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، اللہ کرے کہ ایسے ہو، لیکن ہم نے IMF اور ورلڈ بینک اور باقی سب کے $25 ارب جو ہے اس سال اور اگلے سال اور 2025 میں بھی 2025 میں بھی دینے ہیں. ایڈ کر دوں اس میں سے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن بھی 38% پہ بالکل ہے، جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ ہے، میں منصور افریدی سر بول رہا ہوں، 22% پہ ہمارا جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وہ ہے. اب یہ بغیر اسٹیٹسٹک کے بیک گراؤنڈ کے نیچے نہیں آ سکتے. ہمارا ایشو ہے فورن ریزرو. اس فورن ریزرو کے ہوتے ہوئے نہ LCیاں کھل سکتی ہیں، نہ آپ کے ڈسکاؤنٹ ریٹ نیچے آ سکتے ہیں، نہ آپ کی انفلیشن آ سکتی ہے. ہمارے 24 کروڑ کے ملک کے لیے کم از کم $70-80 ارب فورن ریزرو چاہیے، تاکہ ہم اس میں سے ڈیٹ پیمنٹ بھی کر سکیں، اور اس میں سے پھر ہم جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے ہمارا، جو ہر سال کوئی 12 سے 15 ارب ڈالر آتا ہے، اس کو بھی فائنانس کر سکے. تو یہ صرف اس سے کہہ دینے سے کہ اسٹیٹ بینک کو آپ کہیں گے اور وہ 6% پہ ڈسکاؤنٹ ریٹ لے آئے گا، وہ نہیں ہوگا. وہ اگر ہوگا بھی تو اکانومی اس سے کولیپس کر جائے گی. آپ کی انفلیشن 100% پر چلی جائے گی، جس طرح ٹرکی اور ارجنٹینا میں ہوا. ارجنٹینا میں لوگ 1 کلو ٹماٹر خریدنے کے لیے بوریاں بھر کے لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے یہی کیا، نوٹ چاہتے ہیں. تو یہ بغیر گراؤنڈ کے سر نہیں ہوگا. اس کے لیے جی کاشف بھائی. جی سر میں بالکل اس بات کی تائید کرتا ہوں، اور میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے موقف ہی کی تائید کی ہے. میں اس سارے اکنامک پروسیجر کو جانتا ہوں کہ جب آپ کی انفلیشن بڑھے گی تو آپ کا انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے، اور اس وقت انٹرسٹ ریٹ اتنی ہائی انفلیشن پہ نیچے نہیں آ سکتی. میں بالکل اس کانسیپٹ کو جانتا ہوں. میں نے تو دیکھیں، میں تو ایک رائے دے رہا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے. جیسے چیف آف دا آرمی اسٹاف نے کی خواہش ہے کہ $100 بلین آ جائے، تو میری بھی خواہش ہے
کہ 6% انٹرسٹ ہو جائے, انفلیشن بھی 6% ریٹ کے اوپر آ جائے, سیلز ٹیکس بھی 6% پہ آ جائے, تو ہم سب کے بارے نعرے ہو جائیں گے. $100 بلین ہمارے ریزرو میں پڑے بھائی آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں, لیکن میرا کنسرن یہ تھا صرف, آپ کی سب باتیں ٹھیک ہیں, لیکن آپ جو $25 ارب کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کرے گا ایسے ہی ہوگا, بلکہ تو یہ جو ہمارے اوپر جو برڈن ہے IMF اور باقی فورسز کا, جو ہم نے ہر سال اس سال انکلوڈنگ 2023 وہ دینے ہیں, تو وہ جو آئیں گے پیسے یا ڈالرز آئیں گے, اس کے بعد تو آپ بھی ویسے ہی رہ گئے, عوام بھی ویسے رہ گئے, ہمارا انفراسٹرکچر تو آپ کو پتہ ہی ہے. بات تو یہ ہے کہ وہ انویسٹمنٹ ہے, اور کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ یہ سوال ہم چیف آف دا آرمی اسٹاف سے پوچھ لیں, کیونکہ میں تو ان کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں, اور نہ ہی مجھے پتا ہے کہ ان کا کیا پلان ہے. سنیں کیونکہ آپ کی بڑی فریکوینٹ میٹنگز ہو رہی ہیں, آپ ریلیونٹ آدمی ہے نا, یہ کوشچن آپ ان سے پوچھ سکتے تھے نا, اور I would suggest you کہ نیکسٹ میٹنگ میں آپ یہ ضرور پوچھئے گا. نہیں جی, وہاں مجھے تھینک یو ویری مچ فار دو سجیشن. ہم نے وہاں بہت سی باتیں کی, ہم نے وہاں بہت سے ان کو کوشچن کیے, ہم نے بہت کچھ پوچھا ان سے. اب اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے اندر انویسٹمنٹ جو وہ چاہتے ہیں اس طرح سے آ جائیں, ہمارے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں. اللہ کرے, اللہ کرے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ کاشف بھائی. اللہ جی دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال گمبھیر ہی ہے جی, اور اس سے دیکھیں سر, یہ جو آپ $75 بلین ہے, یہ تو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے. ہمارا جو اندرونی قرضہ ہے وہ کوئی 75 ٹریلین روپیز ہو چکا ہے, 75 ٹریلین روپیز, اور اس میں سے جی 19,000 ارب پچھلی گورنمنٹ جو PDM کی گورنمنٹ تھی انہوں نے لی ہے, 19,000 ارب. اب ہمارا, اب آپ دیکھ لیں پچھلے جو بجٹ انہوں نے بنایا ہے وہ کیا کر کے گئے, 12,000 ارب کا انہوں نے بجٹ بنایا, اس میں سے 7,000 ارب انہوں نے لون لی ہے, اور 6,000 کا ٹیکس ہے. تو اس طرح تو دکان تو ملک تو چلانا بہت بڑی بات ہے. کلوزنگ میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ مختصر مجھے جواب دے دیجیے کہ پاکستان جس معاشی گرداب میں پھنسا, ہم سیاسی گرداب کی بات نہیں کرتے ہیں, نکلیں گے کیسے ہم اس میں سے؟ اس میں سے تو سر وہ جو ایک اور بات میرے ٹیک لے لیجیے جی جی, کہ اس میں سے ہم اگر اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں, ریکوری کی بات کریں, وہ ایکسپیرینس بھی ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, کچھ نہیں بنا اس سے. جی جی, کس نے لوٹا کس نے نہیں لوٹا وہ بھی اب کہانی آپ چھوڑ ہی دیں. کیوں جی؟ بالکل جی. تو اس میں سے وے آؤٹ جو امیڈیٹ ہے نا, جو پین کلر ہے, کیونکہ ہم 1947 سے لے کے اب تک پین کلر ہی لے رہے ہیں نا, اسٹرکچرل ریفارم تو وہ تو یہ جو چیف صاحب نے کہا ہے نا $25 ارب, اور پھر $25 ارب, $50 ارب, اور پھر جو کویت اور 100 ارب مر گیا, وہ 100 ارب. اگر $100 ارب سے میں کہتا ہوں جی $50 ارب بھی آ جائیں, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈالر کی ڈیمانڈ یہ زمین پہ آ کے گر جائے گی, یہ 170 160 پہ آ جائے گی. اگر $50 ارب ہسٹوریکلی ہوں گے, ہمارے جو سب سے زیادہ فورن ریزرو گئے ہیں مشرف صاحب کی حکومت میں گئے تھے 2006-05 میں, وہ کوئی $18 ارب گئے تھے, اور پھر عمران خان کی حکومت میں گئے تھے کوئی 18-19 ارب. ہم نے آج تک $50 ارب کا جو وہ ہے ٹچ نہیں کیا باؤنڈری. تو یہ تو ایک بہت بڑا کارنامہ. میرے پاس ایک کوسچن ہے, لاسٹ ایک آپ نے دیجئے, میں ایک لاسٹ کوسچن آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں دونوں سے. جی جی, آپ اس پہ آپ کا امیڈیٹ ریلیف جو ہے پاکستان اکانومی. تین باتیں کاشف بھائی. نمبر 1, ڈریمنگ از ناٹ اے اسٹریٹجی, اس سے کہیں آپ خواب دیکھنے سے کہیں نہیں جائیں گے. جزا و سزا, انٹرنیشنل ریلیشن بلڈنگ, اور تیسری جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے, آپ ڈالر کی ہیجمنی سے باہر نکلیں. اور ڈالر کی ہیجمنی سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو ڈالر کے علاوہ ٹریڈنگ پارٹنرشپ, وہ تو آپ نے لوز کر دی نا 2022 میں, جب آپ کو چائنا نے بھی کیا آفر کیا تھا, اور رشیا نے بھی کہا تھا کہ ان کی کرنسی میں آپ کریں, ٹریڈ کریں, تو ہم نے وہ لوز کر دیا. لیکن سٹل the solution is کہ آپ ڈالر کی ہیجمنی اور ڈالر کے ڈپریشن سے نکلنا ہے, تو اس کی ہیجمنی سے آپ باہر نکلیں. محمد علی بھائی, جس ملک میں امریکن ایمبیسڈر IG کو ملتا ہو, چیف الیکشن کمشنر کو ملتا ہو امریکہ کا, تو آپ یہ پھر میں بھی کہوں گا ڈریمنگ ہی ہے نا سر. اس میں تو آپ نے پولیٹیکل وہ بتا دیا, لیکن اس میں سے میں یہ ایڈ کروں کہ وہ جب تک سعودی عرب اور UAE پیمنٹ آئل کی ہے وہ ادر دین ڈالر نہیں کریں گے, تو ہمیں تو سب سے بڑا امپورٹ بل ہمارا 20 سے 25 ارب کا تیل کا ہے. اگر ہم اس کے لیے تو ڈالر چاہیے, وہ تو ین میں پیمنٹ نہیں ہو سکتی, نہ وہ روبل میں ہو سکتی ہے. تو جب تک سعودی عرب جس طرح وہ جا رہے ہیں, اب کیا سننے میں آ رہے ہیں برکس میں کہ اگر وہ کرنسی کوئی لاتے ہیں, اپنی کوئی انٹرنیشنل کرنسی
جاتے اور ہمیں جو آئل پیمنٹ ہے وہ ڈالر کے ساتھ بھی ایران پہ تو سینکشنز نہیں، میں چائنا کے حوالے سے چائنا کے حوالے سے انہوں نے ٹریڈنگ جو ہے. اچھا، بڑی اچھی بات محمد علی نے کی، محمد علی حمزہ نے جزا و سزا کی، جو ہم اسی پہ اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. مجھے فرینکلی بتا دیجئے کہ خبریں کچھ آ رہی ہیں کہ جی کچھ ٹکٹکی لگنے والی ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہونے والی ہے، کیسز کھلنے والے ہیں، اسپیشلی سندھ کی بات ہو رہی ہے. میاں نواز شریف وغیرہ تو ویسے ہی باہر چلے گئے، شہباز شریف بھی چلے گئے، وہ ان کے اسحاق ڈار بھی چلے گئے. تو کیا اس سے بھی کوئی اکانومی پہ بھی فرق پڑے گا کہ کراس دا بورڈ اور بڑا جسے کہتے ہیں بڑا کرول قسم کا، کرول ہی کہنا چاہیے اس کو، ظالمانہ احتساب اگر ہو اور پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ اکراس دا بورڈ جس نے بھی لوٹا ہے اس سے ریکور کیا جائے؟ یہ احتساب سے، اکاؤنٹیبلٹی سے تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ تو ہم مشرف اور ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے کوئی نیا ماڈل ہے نا. اصل چیز سر جو ہے نا وہ ویلتھ ایکومولیشن ہے، جو کہ ہمارے سابق وزیر اعظم بھی اکثر سپیچز میں بات کرتے تھے. جب تک آپ ویلتھ ایکومولیشن نہیں کریں گے، پیسہ ملک میں باتوں سے تو اب اونچی باتوں سے سزا و جزا تو آپ نے دیکھیں دبئی دیکھے وہ فری فار آل ہے، لیکن وہاں پہ پیسہ بڑا ہے. وہ دیکھیں سارے کرپشن کا ہی پیسہ دبئی میں جائے. یہ بھی تو سوئٹزرلینڈ دیکھ لیں سر، انفراسٹرکچر بنایا نا انہوں نے. جی جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ویلتھ کریشن کرنی. جی قاضی صاحب، کلوزنگ ہوئی پروگرام کی ہے. نمبر 1 آپ نے کہا نا کہ امریکن امبیسڈر فلاں سے ملتا ہے الیکشن میں، تو ذہن میں رکھنا ہمیں یہ ضروری ہے کہ پتے ہر ایک پارٹی کے پاس ہیں. ہم نے اپنے پتے کیسے کھیلنے ہیں، وی شوڈ نو دیٹ. دوسرا یعنی یورپین اور ویسٹرن باڈی اپنے پتے کیسے کھیلتی ہے، لیٹ دیم پلے. لیکن ہمارے پاس ترب کے کون سے پتے رہ گئے ہیں، وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ. اور دوسری بات، جزا و سزا جو ہے وہ ماضی میں جو ہو چکا چلیں اس کو آپ مٹی ڈالیں، لیکن جزا و سزا کا یہ سٹرکچر تو ہو کہ آئندہ کوئی کرنے سے ڈرے. لاسٹ لائن کاشف بھائی، اس کا حل یہ ہے کہ آپ بڑے 4 گردنیں پکڑ لینا تو کن ٹوٹے ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے آپ نے، کیونکہ ریاست کا سروائیول، کسی بھی ریاست کا سروائیول جو ہے وہ رول آف لا پہ ہوتا ہے. اور یہ جو جزا سزا کی بات کر رہے ہیں وہ بھی رول آف لا ہی ہے. اللہ کرے کہ ہم دعا گو ہیں، بلکہ میرے دونوں گیسٹ بھی، کہ جو پاکستان جس گرداب میں پھنسا ہوا ہے، اکانومی کی گرداب میں پھنسا ہوا ہے، اس سے جلد نکل سکے. اور جو کوششیں ریوائیول آف اکانومی کی ہو رہی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو کامیاب کرے. آمین. آج کے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. ویورز، آپ نے یہ پروگرام دیکھ، میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.